تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اللہ اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن شاید نگاہ ولایت کچھ آگے دیکھ رہی تھی کہ امت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی آنا ہے. تو پتہ آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں دل کالے کولوں منہ کالا چنگا. فرمایا رنگ کالا بھی ہوئے نا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن دل نہ کالا پھر بڑے مسئلے کرا. دل نہ کالا، کالا بھی ہو کوئی ایسا نہیں. اب دیکھیں نا بیٹا، ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رنگ مبارک کالا شریف، میں شریف کہوں گا. اب دیکھیں نا، میں چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ دو بندے آپس میں بیٹھ کے کہیں یار مصباحی صاحب آئے سے کیمرے تے بڑے گورے گورے لگ دیں گے، لیکن مصباحی صاحب کا رنگ بھی ذرا کالا ہی ہے. تو مصباحی صاحب کا بھی کالا تو نہیں. پھر میں کہوں گا نہیں، میرا کالا انہوں دا کالا شریف. میں کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت خطیب بڑے بے باک ہو جاتے ہیں. وہ جب مجمع شجمع سامنے بیٹھا ہونا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنا. پھر وہ حضرت جی باتیں بولیں گے کہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتا. مولوی سلیمان مصباحی اپنی اوقات یاد رکھ، وہ صرف بلال نہیں، وہ ان کے بلال ہیں. سناؤ ٹھیک کر الفاظ کا، بڑا محتاط معاملہ ہے. رنگ مبارک کالا، لیکن پتر یہ جو نوجوان بیٹھے دل بڑا سونا شریف ہے. اور بیٹا وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا. رنگ کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا. اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اتنا سونا تھا. لکھے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، آپ نے پردہ فرما لیا، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ کر دیا. تو کیا فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بغیر اب ان گلیوں سے گزرا نہیں جاتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی. دیکھیں آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ. مفہوم ہے. آپ نے عرض کیا خلیفہ رسول اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، میں نہیں جاؤں گا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. لیکن آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا. اب شام چلے گئے. کتابوں میں تو 2 سال لکھا ہے، کمی پیشی کی اللہ معافی دے حضرت. وہ 2 سال شام ہی رہے ہیں، مدینہ پاک میں واپس آئے. وہ پتھر میرے بچے اور نوجوانوں اتنا پسند آیا وہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کو. جب وہ عرصہ گزر گیا تو ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی. اور آپ کیا فرما رہے ہیں بلال کیا ہو گیا؟ تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے. دل بڑا سونا سی بچے. ساڑھے رنگ تے سونے نے لیکن دل سونے. دل کالے، دل سونے. پاجی دل سونے کرو، اپنے دل سونے دل. اتھے دل نہیں لکھے جانے. جے پتر اتھے رنگ رنگ لکھے جاندے تو پھر حضرت بلال دا کی بن گیا. اور پتر پھر یہ سارے یہ نظارہ دیکھیں گے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں یہ سارے جنت کی طرف چلیں گے نا، آپ کی معیت میں سارے جنت کی سارے نظارہ دیکھیں گے. پتر سارے گورے پیچھے، سارے چٹے رنگ والے پیچھے، سارے پنک کلر والے پیچھے. چلو میں آپ کے لیے اور آسان کروں، سارے کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، گورے ہیں نا یہ سارے. سارے ترکی والے پیچھے، سارے شام والے پیچھے، سارے آذربائیجان والے پیچھے، سارے موراکو والے پیچھے، سارے مصر والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے. اور پھر سارے یہ نظارہ دیکھیں گے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے. سارے پیچھے، سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے. رنگ مبارک کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا تھا. اس لیے حضرت سلطان پاک فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا. دل کالے کولو منہ کالا چنگا. جے کوئی اس میں جانے ہو وہی ہوا، اس کو بھول گئے
یہ بچے پائے گئے اللہ رسا میں نے دیکھا ہے یہ سینے جو سونا ہوئے نا پاویں رنگ کالا بھی ہوئے تو سون چہرے تے آندا ہے میں نے دیکھا ہے اگر یہ اندر سونا ہو نا رنگ کالا بھی ہو نا تو میں نے دیکھا ہے اس کا سون چہرے پہ آتا ہے تو پتر یہ اندر سونا نہ ہوئے کوئی تو پاویں جیڑا مرضی رنگ پہ سونا ہے دل کالے کولوں منہ کالا جے کوئی اس میں جانے اسی بیٹا یہ دے والی دھیان کرو یہ دے جو کرے گا یہ کرے گا اب دیکھو نا میرے معاشرے کا کیا حال ہو گیا پتہ نہیں کیوں آپ غور و فکر نہیں کرتے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو رہی اور پتہ ہے حضرت جی اس کا بھی میرے معاشرے نے کیا آگے سے جواب نکال لیا چار بندے بیٹھے ہو نا کوئی آ کے خبر بتائے بھئی آج فلاں چک میں یا فلاں گاؤں میں آج بھائی کے ہاتھوں بہن یا بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا تو پتہ ہے اس کا ہم نے آگے سے حل کیا نکال لیا نہیں با خون ہی سفید ہو گیا وہ جاہل آدمی خون بھی کبھی سفید ہو جس کا مرضی چیک کر لو تھوڑا تھوڑا نکال کے حضرت سب کا ہی سرخ ہے حضرت 80 سال والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے 75 والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے 65 سال والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے یہ خون کا کیا معاملہ آ گیا نہیں بھائی خون سرخ ہی ہیں بلکہ کیا ہوا ہے دلوں کو وہ پتر محبت کرنا ہاتھ کی صفت تو نہیں ہے غصہ کرنا ہاتھ کی صفت تو نہیں ہے اس میں تو یہ کچھ نہیں رکھا گیا یہ تو دل کے تابع ہے دل اگر اس کو کہے گا مار دے چانڈت یہ مار ڈالے گا اگر دل اس کو کہے گا نہ مارنا اللہ اور اللہ کے رسول نے درگزر کا معاف کرنے کا حکم دیا یہ معاف کر دے گا اگر دل اس کو پیچھے سے کہے گا کار فائر کر دے گا یہ اگر یہ دل کہے گا چھڑ دے ہوئے معاف کر دے یہ معاف کر خون کا اس میں کیا کچھ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک اگر وہ خراب سارا جسم خراب پھر فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے آج یہ ساریاں دل کی خرابیاں ہیں دل روکتا ہی نہیں اللہ اس کا کام ہے یہ کتابیں اٹھا کے دیکھو کیمیا سعادت اٹھاؤ مکاشفۃ القلوب اٹھاؤ اگر اس کو زنگ نہ لگاؤ یہ ٹھیک ہو یہ بولتا ہے اندر سے یہ روکتا ہے اندر سے آج ہمارا دل روحانی طور پہ نہیں روکتا ہے میں چلو آپ کو اس دور میں لیے چلتا ہوں جب حضرت جی لوگوں کی توجہ کپڑوں کی طرف نہیں تھی جب لوگوں کی توجہ گھر بار کی طرف نہیں تھی جب لوگوں کی توجہ دل اور روح کی طرف ہوا کرتی تھی پھر دیکھو کتنے سونے سونے معاملے تھے یہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا 2 بچیاں آ گئی اور آ کے عرض کرتی ہیں امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا پوچھو عرض کی امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے امام صاحب اکثر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتی ہیں اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا ہم سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں تو مسئلہ امام صاحب یہ تھا کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی اس لیے جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے نا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تنگ سیدھی نہیں جاتی گرا ٹھیک نہیں لگتی تو امام صاحب مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے اور یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے جب سینوں میں دل سونے ہوا کرتے تھے یہ میں نے آپ کو اس دور کی بات سنائی ہے پتر اب تو دل اتنے گندے ہیں ہم نے لوگوں کو کھوتے بھی کھلا دیے اب تو ہم نے لوگوں کو کتے بھی کھلا ڈالے اب تو ہم نے شوارموں میں مینڈک تک ڈال کے کھلا دیے میڈیا بھرا پڑا ہے یار کیا کروں لیکن کبھی اتنے سونے دل سینوں میں دھڑکا کرتے تھے کہ لوگ یہ بھی آ کے پوچھا تو حضور دسیے کہ اے کپڑا دیوے دی روشنی سے بنے ہیں اور اے کپڑا چاند دی روشنی سے اب بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مسئلہ کیا پوچھ رہے آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل عرض کی نہیں ہوئی پوچھ رہے فرمایا پوچھو عرض کی حضور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے دیا بجھ جاتے ہیں قمری مہینے کے ابتدائی دن چل رہے ہوتے ہیں چاند بڑا باریک ہوتا ہے روشنی کوئی نہیں ہوتی یا قمری مہینے کے آخری دن چل رہے ہوتے ہیں چاند باریک ہوتا ہے روشنی کپڑا باندھ نہیں سکتا اتنی کم روشنی اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوپر بادل ہوتے ہیں چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جو ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے جو اپنے سین میں دیا جلا رکھا ہوتا ہے
ہم پھر اپنی کھڈیاں دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ان کے دیے کی روشنی میں ہم پھر کپڑا بناتے ہیں۔ تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لے رکھی کہ آیا تمہارے دیے کی روشنی میں رات کو کپڑا بنا لیں اگر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جائے، ہم نے اجازت دی لیکن بناتی ہیں۔ کیا امام صاحب ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا کہیں چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ دیکھا امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت رو پڑی ہے، اور آپ رو کے ان بچیوں سے پوچھتے ہیں، او بچیوں کس گھر سے ہے، کون ہے تمہارے ابو، کس کی بیٹیاں ہو تم؟ تو بچیاں آگے سرچ کرتی ہیں، امام صاحب ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ لیکن آج دیکھو نا کیا، کیونکہ یہ بولتے ہی نہیں، زنگ لگ گیا، یہ بولتا ہے، اور سفر ہے نا پتر، تھکا دیتا ہے، بیمار کرتا ہے بڑا، لیکن میں ایک جڑی سفر کی موج ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز رجی کوئی نہ کوئی ہیرا ہی لگ جائے سفر میں، کوئی نہ کوئی اٹھ فریدہ ستیا میلہ میں فریدہ، یہ کوئی بخشیا مل جاوے تم بخشیا جائے۔ مجھے حضرت ایک شخصیت، وہ کوئی پیر بھی نہیں تھا، وہ کسی پیر کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ کوئی مفتی بھی نہیں تھا، وہ کوئی معلم بھی نہیں تھا، متعلم بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بندہ آج تک مجھے نہیں بھولتا، اس کے سینے میں اتنا سونا دل تھا حضرت۔ یا آج بھی نہ میں اسی سائڈ سے حضرت وہ آ رہا ہوں نارووال سائڈ سے، ہم نے مغرب تا عشاء مسرور بیان کیا، آگے ہم نے نارووال بیان کرنا تھا، وہ ہم نے اگلے پروگرام والوں کو کال کی کہ بھائی ہم عشاء پڑھ چکے ہیں، اب ہم آپ کی طرف آنے لگے ہیں، کوئی نیویگیشن وہ کوئی بھیج دو ہم۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا گاؤں بالکل بارڈر کے اوپر ہے، یہاں گوگل شوگل نہیں چلتا، آپ ٹریول کرتے آئیں، آپ جب علی پور شریف گزریں گے آگے آ کے وہ ایک فلاں، جب وہ گاؤں کا نام نہیں یاد، بورڈ لگا ہوگا، اس سائڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائڈ پہ نا سڑک پہ کھوکھا ہے، چائے کا کھوکھا، اب وہاں آ کے کھڑے ہو جائیں، ہم پہنچے، ہم ذرا حضرت جی جلدی آ گئے، وہ بھی نہیں پہنچے تھے، وہ کھوکھا دیکھ کے دل کر پڑا چائے پینے کو ہے، ہم گاڑی سے اترے، کھوکھے میں گئے، ایک بابا جی سے پتلے سے، ہم نے جا کے ان کو السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام، میں نے جا کے کہا بابا جی 4 چائے بنا دیں، ہم بیٹھ گئے حضرت۔ اب میں نے نا ان کی دکان پہ سرسری سی نظر ڈالی، وہ جو بھی حضرت وہ گاؤں کے لوازمات تھے، وہ پتیسا، وہ پورا، وہ اس طرح کی سب چیزیں موجود ہیں، وہ تھوڑا کو تمباکو بھی رکھا تھا اور برفی بھی تھی، وہ برفی دیکھ کے بس ساڈے اندر دا مولوی جاگ پیا گیا، وہ ساڈا بھی برفی کھان میں دل کر گیا۔ اب خیال تھا بھائی پتہ نہیں برفی کی کوالٹی ٹھیک ہے نہیں ہے، اب دل کر پڑا کیا کرتے بھائی، تو میں نے کچھ زیادہ نہیں لی، پاؤ کا یا 1.5 پاؤ یا آدھ پاؤ، ان تینوں میں سے کوئی وزن تھا جو میں نے اس کو کہا حضرت۔ وہ بابے نے نا چائے والا چولہا تھوڑا ہلکا کر دیا، اس کا تھا کہ پہلے میں ان کو ذرا برفی دوں تاکہ یہ ذرا برفی میں مشغول ہوں، اتنی دیر میں چائے بھی بنا، اب میں اس کو دیکھ رہا تھا حضرت جی، وہ حضرت جی کلی والا ترازو، کلی والے میں بھی نا 2 ترازو ہوتے تھے، ایک وہ جس کو ہم ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہ جو اکثر ریڑھی والے جو ہے نا وہ آتے ہیں نا پینشن میں، ان کے پاس وہی ہوتا ہے، ایک حضرت کلی والا لیکن زمین پہ رکھنے والا ہے، وہ ترازو تھا اس کے پاس۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے جس پلڑے میں برفی رکھنی تھی نا، پہلے نا اس نے اس کے نیچے کاغذ رکھا، کیونکہ اس میں کافی چیزیں تلی تھیں، اور برفی اس طرح کی چیز ہے کہ بڑی جلدی چیز اس کو لگ جاتی ہے، مٹی وغیرہ تمباکو وغیرہ اس طرح، اس لیے نا اس نے نیچے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر نا اس نے برفی کی ٹھیلیاں رکھی۔ اب اصولی طور پہ بیٹا برفی کی قیمت 800 روپے کلو، اور اب جو کاغذ برفی میں تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 10 روپے کلو ہے۔ اب ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے کلو والا کاغذ 800 میں تلنے لگا تھا، اللہ اس کاغذ کا کتنا وزن ہوگا ہے۔ لیکن حضرت جی میں اس بابے کو دیکھ کے حیران رہ گیا، کیا تقویٰ تھا اس بابے کا، اس نے جب حضرت جی اس سائڈ پہ بٹے رکھنے چاہے نا، تو اس نے برفی میں جو کاغذ تول رہا تھا اس کو کور کرنے کے لیے نا اس نے بٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کاغذ برفی میں نہ، بھئی برفی کی قیمت 800 روپے کلو ہے، کاغذ کی قیمت 10 روپے کلو ہے، یہ کیسے تولے گا اس کو؟ اللہ اس ایک کاغذ کا کوئی وزن نہیں تھا، اہم ہی تھوڑا سا وزن ہوگا، لیکن اتنا تقویٰ اس کا،
اس نے کاغذ کور کرنے کے لیے میں نے دیکھا اس نے اس سائیڈ پہ بھی کاغذ ہی رکھا حضرت. میں دیکھ رہا تھا, مجھ سے نہیں رہا گیا حضرت. میں نے اٹھ کے نہ بابا جی کو جپی لگا دی, ہمارے خوشی کے حضرت کنٹرول نہیں رہا. جو اتنے سال کیمیہ سعادت میں پڑھا, احیاء العلوم میں پڑھا, مکاشفۃ القلوب میں پڑھا حضرت, جو مکتوبات شریف میں پڑھا ہیں, جو قوت القلوب میں پڑھا, جو حلیت الاولیاء میں اتنے سال پڑھا, کبھی پریکٹیکل نہیں دیکھا اس کا. پہلے بھی میں نے پریکٹیکل دیکھا, مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے بابا جی کو جپھی لگا دی, گلے لگا دی. بابا جی گھبرا گئے, مجھے کہتے مولوی صاحب کی ہوئے ہیں؟ میں بابا جی جڑا اتنے سال کتاباں جو پڑھے ہیں جکھاں دے سامنے ہوئے ہیں. اب اس بابے کو دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو اور اپنے آپ کو دیکھ لو. اس بابے نے حضرت جی اللہ دے ڈر نال ایک کاغذ نہیں تولیا. اسی حضرت جی پورا 200 گرام کا ڈبہ تولن دے ہوئے. اس بابے نے کاغذ نہیں تولا. کیوں؟ برفی کی قیمت 800 روپے کلو, کاغذ کی قیمت 10 روپے کلو. اب جان لو جی کتنے کا ہوگا ڈبہ. لیکن ہم تول رہے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا کچھ نہ طرح ان قریب بتا رہے ہیں. ان قریب ایک معاملہ ہونا اس دن پہ سب. میں نے ایک دو دفعہ ایک دو دکاندار کو کہا بھی, میں نے کہا رہتی ہے آپ کیا وہ بھائی گل پہ گیا کیا بندہ کرے, یہ اس کا کام تھا. لیکن کوئی پتر یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے. یہ اب ہمیں نہیں ہو, جب ہمیں اس لیے اقبال نے کیا کہا, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. سونا کرو یار تاکہ اب بولیں اے منو کوے ہوئے کاٹ نہ تول ہوئے, اے منو کوے اندر ہوئے توکھا نہ دے, اے منو کوے تاکہ اندر ہوئے اللہ دیکھتا پہ. ادھر دیکھو نا یہ ماری گیا تو اس لیے تو اب ہمیں کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. کس دکان میں کیمرہ نہیں لگا جس پہ یہ نہیں لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کیوں یہ لکھنا پڑا گیا؟ وہ بھائی کیمرہ تو بعد میں آ گیا. قرآن نے ہمیں پہلے سبق یہ دیا, علم یعلم بی ان اللہ یرا, اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے اندر سے یہ ڈرایا کرتا تھا کبھی ہوئے نہ کھارے اللہ ویکھدا. اب دیکھو نا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی ایم ایس سی میں, کوئی بی ایس سی میں, کوئی ایف ایس سی میں, کوئی آئی کام نہیں, کوئی بی کام نہیں, کوئی ایف اے نہیں, کوئی بی اے نہیں, کوئی ایم اے نہیں, کوئی ایم فل نہیں, کوئی پی ایچ ڈی نہیں, کچھ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ چلو یہ نہ کرو, علیحدہ ٹاپک ہے. دیکھو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے حضرت. اللہ اس پہ بھی کوئی نہیں بولتا. ساریاں توپاں مولویاں آ گئے, سب کچھ مولویوں پہ ڈالو. وہ پیچھے نا وہ انڈیا نے کوئی وہ کچھ ایپ بھیجی, وہ فیس بک پہ میں بھی کھول بیٹھا, کھولتا بھی بڑی کم ہوا. تو اس پہ لکھا تھا جی دیکھو جی او جی چند ٹر گئے تو مولوی سانو اج بھی جناب وہ کیلا کھان دیا سنتاں دسن دے. بھائی اسی کدوں تانوں چند تے جان تو روکیا, جاؤ بھی. کب ہم نے آپ کو کہا چاند پہ نہ جانا؟ میں نے کہا کہ میری کو تقریر اٹھاؤ, کو پیر اجمل صاحب کی اٹھاؤ, کو رضا ذاکر صاحب کی اٹھاؤ, کو میر اہل سنت کی اٹھاؤ, کو جلالی صاحب کی اٹھاؤ, کو سررضا نقشبندی صاحب کی اٹھاؤ, کو غفران خیالوی صاحب کی اٹھاؤ. کب ہم نے آپ کو چاند پہ جانے سے روکا ہے؟ کرتے آپ خود کچھ نہیں, ڈال حضرت ہم پہ دیتے کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن کیا تھا, دل بڑے سونے تھے. زید بن اسلم سے مروی آپ فرماتے ہیں ہم رات کو گشت کر رہے تھے, ایک گھر کے قریب سے گزرے, اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. امیر المومنین رک گئے. دونوں آوازیں نسوانی عورتوں, ایک آواز ذرا کسی بڑی عورت کی, ایک آواز بچی کی تھی. جو بڑی عورت کی آواز تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے, اس طرح کر دودھ میں پانی ڈال اور دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنا ہی دودھ بکنے کے لیے جائے اور اتنے پیسے آئیں. دوسری آواز تھی جو کسی بچی کی آواز تھی, وہ کہہ رہی تھی امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا. اب وہ دوسری عورت اس کو پھر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا تو پانی ڈال. امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو پانی اوہ حضرت جی بیٹھ جو, بس تھوڑا جی بس مکان لگاواں میں, کیوں لگی ساری محفل دا رنگ خراب کر.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، راستہ دیں بھائی، جانے دیں، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. چلیں بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں بس. کی کہندے نے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے اسی تاڑے نہ بہتے کالے ہیں تسی نہ کالے بہو اسی تاڑے نہ بھی بہتے کالے ہیں. آپ ادھر رہنا، میں نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے اس لیے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، میں بات کلوز کرنے لگوں گا. وہ کہتی ہے تو پانی ڈال، امیر المومنین کون سا دیکھ ہے؟ تو بچی آگے سے کتنا سونا جواب دیتی ہے. تو کہتی ہے ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن تیرا میرا اور امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہر پتر کنیاں کتنی کتاباں چڑھ چھڑیاں نے سی، ایک چھوٹی جی گل نہ تینوں یاد نہ مینوں یاد کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس قدر ایمان میں گراوٹ آئی، اس قدر ایمان میں ذوف آ گیا کہ تجھے اور مجھے اللہ کو چھوڑ کے کیمرے سے ڈرانا پڑ گیا. ہر دکان، ہر شاپ، ہر مال میں لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ بندر سے نہیں بھولتا. فرمایا جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. عرض کی گئی سونے محبوب آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. محبوبہ اگر دلوں میں زنگ لگ جائے تو کیویں لانا ہے؟ فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے. لیکن اتھے لگ رہا ہے اتر رہا، کیونکہ اترنے والی چیزیں ہمارے پاس ہے. اب مثال کے طور پہ پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قرآن پڑھ کے اتار. تو کدھر ہے قرآن؟ وہ کیا اتر پچھلے رمضان کھولیا سی، رمضان تک جیندے رہے پھر کھول لیں. کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو امت نے چھوڑ دیا. اور پتر یاد رکھنی ہے جتنے سامنے بچے بیٹھے ہیں، پتر جتنے جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں سارے ایک پاسے، لیکن جڑی تیرے میرے گھر وچ قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے وہ کلی ایک پاسے. حضرت صاحب کو چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہم سب کے گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا ہے اور کسی کے پاس اس کے لیے ٹائم کو اس کے لیے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تعارف کروا رہے ہیں قرآن کا. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تعارف کروا رہے ہیں اللہ قرآن کا، خود کروا رہے ہیں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن کدھر ہے قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ قرآن چھوڑ دیا. اب کہیں ختم ہو تو نظر آ جاتا ہے، اب کہیں محفل ہو تو بس شروع میں کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، باقی کدھر ہے قرآن؟ اور چلو یار تانوں تے چھڈو نا، آؤ ذرا اپنے آپ میں تم تو تم رہے حضرت جی، ہمارا بھی یہ قصور ہے. یہ سلیمان مصباحی صاحب بڑے چرے، ہمارا بھی یہ قصور ہے کہ ہم نے بھی اپنی چیزوں سے قرآن نکالا ہے. اگر آپ کو نکالنے پہ غصہ آیا بعد میں جتنی مرضی گالیاں دے لینا، مجھے کسی کی بات کی کوئی پرواہ چرواہ نہیں ہے، لیکن نکالا ہے نکالا ہے نکالا ہے نکالا ہے. سب کو یہ روایت پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے. لیکن ہماری محفلوں میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. شروع میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن. اللہ میرا کاکا بھائی نعت خاں بیٹھا ہے، مجھے پتہ یہ میری بات کا غصہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرے دل کے درد کو سمجھتا ہے. میں نعت خاں پہ تنقید نہیں کرنے لگا، میں ایک درد رونے لگا ہوں حضرت. صرف ایک تلاوت اور نعت خاں 10. اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ایک بندہ
اللہ کا کلام پڑھا جائے گا صرف ایک بار، بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے 10 بندے، بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے 10 بندے۔ بھائی اگر تو نعت مصطفیٰ ہی پڑھنی ہے تو میرے پتر قرآن پڑھ کے وضحیٰ پڑھ کے نعت پڑھ لے۔ اگر تو نے نعت مصطفیٰ پڑھنی ہے تو کیا قرآن پڑھ کے نعت نہیں پڑھی جا سکتی؟ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے بتایا ہی ہے کہ سارے کا سارا قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اللہ یار اپنی سٹیجوں کے بعد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبی سب نبی پھر قرآن لاؤ۔ حضرت صاحب اللہ کو 1000 بار معافی مانگ کے، جب کبھی یہ موضوع آ جائے، ٹاپک آ جائے، آپ کو کیا پتا میں گھر جا کے کتنی معافی مانگتا ہوں، ڈر لگتا ہے پتر، نعت مصطفیٰ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، پیر پہ ڈرتے ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے پتر، میرے کاکیوں، میرے بچیوں، اگر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سننے کی روایت موجود ہے تو پتر صحابہ سے 12 مرتبہ مصطفیٰ کریم کا قرآن سننا بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ روایت کا مفہوم ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، محبوب میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ قرآن آپ کا قلب اطہر پہ اترا ہے، قرآن ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو حضور آگے سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کبھی